سے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر یہاں غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر یہاں ہمیشہ پنجے تنی نسبت میرے کام ہے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے وہ پھر کیسے کہتے واپس میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں میرے دوستوں آج کے دور میں جو لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کہاں ہے کیوں کرتے ہو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں نماز ہر روز پڑھتے ہیں نا نماز ہر روز پڑھتے ہیں نماز کے اندر درود ہے اللہم صلی علی محمد پڑھو نا سارے ذرا پڑھ لئیے نا سارے پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم یہاں ایک اور مسئلہ آپ کو بتا دو لوگ اکثر سوال کرتے ہیں ہم سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین گلمین نعوذ باللہ من ذالک کے مومن نہیں تھے مسلمان نہیں تھے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ارے خدا کے بندے ہماری تو سوچ بھی ایسی نہیں کبھی نہیں سوچتے لیکن تمہاری نماز تمہیں یہ بتاتی ہے کہ میرے آقا کریم کے والدین معظم خالص مومن تھے خالص مومن تھے اب ثبوت کیا ہے کہ نماز میں ہر روز ہم درود پڑھتے ہیں کہ اللہ حضرت محمد پر بھی درود بھیج آپ کی آل پر بھی درود بھیج اور جس طرح تو نے درود بھیجا جس طرح کما صلیت علی ابراہیم جس طرح تو نے درود بھیجا ابراہیم علیہ السلام پر وعلی آل ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر اب انصاف سے بتانا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں
حضرت عبد المطلب آتے ہیں یا نہیں؟ حضرت عبداللہ آتے ہیں کہ نہیں؟ اگر وہ ان کی آل میں آتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ مومن تھے، خالص مومن تھے. اور دین ابراہیمی ایک ایسا دین ہے جو فطرتاً اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے یہ لازم قرار دیا. اور میرے آقا کریم سے بھی فرمایا میرے محبوب میں نے تیرے لیے دین ابراہیمی کو پسند کیا ہے. میرے آقا کریم نے نماز میں اس ابراہیم علیہ السلام کو اپنے جد امجد کو شامل کر دیا. اور ترتیب دیکھیے، ترتیب پہلے ہونی چاہیے تھی نا ابراہیم علیہ السلام کی، اور پھر ان کی اولاد کی، پھر میرے آقا کریم کی اور ان کی اولاد کی. نہیں، رب کریم نے فرمایا میرے محبوب ابراہیم کو اگر فضیلت ملی ہے تو صرف اس وجہ سے ملی ہے کہ تیرا نور اس کے اندر تھا، تیرا نور اس کی اولاد میں منتقل ہوتے ہوئے آیا. آج اسی لیے ہم نے نماز میں اس کو رکھ دیا ہے کہ وہ تیری طرف سے یہ شکرانے کے طور پر ہو جائے. کوئی یہ نہ کہے کہ محمد عربی پہ جو احسان کرتا ہے محمد عربی اس کو کچھ نہیں عطا کرتے ہیں. میرے آقا کریم کے پاس جو بھی جاتا ہے جھولیاں بھر کے لاتا ہے، کبھی کوئی خالی نہیں گیا. اسی لیے ہم اکثر آپ کو کہا کرتے ہیں کہ آج کے اس دور میں بھی جو میرے آقا کریم کی کسی بھی معاملے میں وہ روڑے اٹکاتا ہے یا کوئی نفی سوچ سوچتا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ ابلیسی گروپ سے تعلق رکھتا ہے. شیطان کیوں بنا جی؟ سوچنے کی بات ہے نا. شیطان سے کوئی بڑا عابد ہو سکتا ہے؟ شیطان کا مقام یہ تھا کہ یہ فرشتوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، نوریوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، اور کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں پہ اس نے سجدے نہ کیے ہوں. یعنی سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والا ابلیس شیطان تھا. لیکن یہ مرتد کیسے ہوا؟ یہ بارگاہ رب العلا سے نکلا کیسے؟ کہ اس نے نبی کی عزت اور حرمت کی بے ادبی کی. عزت اور حرمت کو نہیں مانا، اس پہ وار کیا. اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں بڑا ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں اچھا ہوں ہر لحاظ سے. اور یہ آدم تو مٹی کا ہے. یہ آدم تو ناز کس پہ کیا؟ عبادت پہ. رب کریم نے اس کی عبادت کو اس کے منہ پہ دے مارا کہ نہیں مجھے بتائیں. اور آج بھی جو نبی کے ساتھ بغض رکھنے والے ہیں، جو نبی کی آل اولاد میں، آپ کے والدین کی ریمین میں، آپ کے انصاب میں نقائص نکالنے والے ہیں، یاد رکھو ان کی نمازوں کو بھی رب کریم ان کے منہ پر مارا. سبحان اللہ. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں. ربیع الاول ویسے نہیں کہہ دیا کہ ہزاروں عیدیں آقا، ہزاروں عیدیں ہم آپ پر قربان کرتے ہیں. خوشیاں ہوتی ہیں نا، تو ہر خوشی بعد میں پہلے کس کی خوشی ہوگی؟ میرے آقا کریم کی. جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش قسمت ہے ہمارے بھائی انصر صاحب، حافظ طیب صاحب، جنہوں نے آج آقا کریم کی ذکر کی محفل، جشن ولادت کے ذکر کی محفل آج اپنے گھر میں سجائی. یہ کوئی عام بات نہیں، مقدر والے لوگ ہیں جو آقا کریم کے ساتھ اپنی نسبت کے اظہار کا اعلان کرتے ہیں. آج اعلان ہو رہا ہے نا، یا رسول اللہ، زندہ باد، ماشاءاللہ. ان کی بھی نسبت ظاہر ہو رہی ہے اور آنے والے بھی نسبت کا اظہار کر رہے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. میرے دوستوں،
میرے آقا کی نسبت ایسی نسبت ہے کہ میرے آقا کے ساتھ، میرے آقا کے جسم کے ساتھ ہر لگنے والی چیز کو غلام اپنے لیے تبرک سمجھا کرتے تھے۔ آج کہا جاتا ہے یہ تبرکات مقدسہ کی کوئی ویلیو نہیں۔ میرے دوست پوچھ، عبد الرحمن بن عوف حضرت صاحب کل واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ آپ کی وہ چادر دیکھی نا تو دل میں خیال ہوا کہ اگر مجھے مل جائے تو۔ میرے آقا کریم نے سوال ہی عبد الرحمن بن عوف سے ہی کیا، عبد الرحمن کیسی لگ رہی ہے، کیسی لگ رہی ہے؟ سوال ہی ان سے کیا جنہوں نے ذہن میں سوچا۔ میرے آقا کریم افراد و تفریق نہیں کرتے تھے، سب کو ایک جیسا خطاب فرمایا کرتے تھے، اور ہر آدمی یہ سوچا کرتا تھا کہ یہ جو بات فرمائی ہے نا حضور نے، یہ میرے بارے میں فرمائی ہے، یہ میرے بارے میں۔ اور وہ اپنے نقائص ہر صحابی اپنے اندر سے دور کرتا جاتا تھا۔ اور وہ چیزیں آج ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ جب علماء کرام سے باتیں سنتے ہو نا تو اپنے دل میں جو محبت رسول رکھی ہوئی ہے اس کو اور مضبوط کیا کرو، تاکہ یہ ایمان کے ڈاکو، اس محبت کے ڈاکو جو ہے وہ چرا نہ سکے، اور یہ محبت ہمارے دلوں میں پختہ رہے۔ میرے دوستو، انہوں نے کیا کیا؟ سوچا۔ میرے آقا نے سوال بھی ان سے کیا، سوال بھی ان سے کیا۔ انہوں نے کہا بہت اچھی لگ رہی ہے، خوبصورت تعریفیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تو پھر دے ہی تمہیں ہی نہ دوں، پھر میں دے ہی تمہیں ہی نہ دوں۔ عرض کرنے لگے جی یہ ہو جائے تو اس سے بڑھ کے اور کیا سعادت ہے۔ وہ حضور کے ساتھ، جسم کے ساتھ لگے ہوئے کپڑے کو حاصل کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ آج کا یہ مسلمان دعوی مسلمانی کرتا ہے اور اندر میں منافقت رکھے ہوئے ہے۔ میرے دوستو، میرے آقا کے ساتھ محبت کو مستحکم کر لو، کسی ڈاکو کی بات میں نہیں آنا۔ اسی طرح میرے آقا کے ذکر کی محفلیں سجاتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یہ معاملات ہمارے آنے والی زندگی میں چلتے رہیں اور ہماری نسلیں بھی یہ کام کرتی رہیں۔ اس کے بعد میں دعوت دوں گا نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے جناب محمد مصطفیٰ قادری صاحب کو کہ وہ سٹیج پر آئیں، عدیہ نعت آقا کے حضور پیش کریں۔ سارے مل کے درود پاک پڑھو، صلی اللہ علیہ یا وسلم یا حبیب اللہ۔ مل کے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے
کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے اور اپنا جینا اپنا مرنا بس آپ کی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا بس آپ کی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے اور میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم مجھے کیوں گر ستائے غم مجھے کیوں گر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں گر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در
پہ جائیں کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. جزاک اللہ ماشاءاللہ. یہ تھے غلام مصطفیٰ جو کہ آقا کے حضور ہدیہ پیش کر رہے تھے. میرے دوستو نعت رسول مقبول پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے. یہ ذکر مصطفیٰ ہے نا، اور ذکر مصطفیٰ جہاں پر بھی ہوتا ہے نا اور جو بھی کرتا ہے یاد رکھنا اس کے دو فائدے ہیں. رب کو یاد کرتے ہو نا تو رب خوش ہوتا ہے نا. رب کو یاد کرتے ہو رب خوش ہوتا ہے. مصطفیٰ کو یاد کرتے ہو مصطفیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، مصطفیٰ کا خدا بھی خوش ہوتا ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالی جہاں پہ یہ محفلیں سجدی ہیں نا وہاں پہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے. جاؤ نا ذرا دیکھو تو آج بھائی طیب صاحب، بھائی ناصر صاحب، بھائی انصر صاحب، ان کے گھر میں جا کے دیکھو ذرا ان کے چھت کے اوپر کیا ہو رہا ہے. رب کو پتا ہے یا نہیں چھت کا؟ یہ کس کی چھت ہے رب کو پتا ہے نا. اگر ہم سب کو پتا ہے تو رب کو کیوں نہیں پتا؟ رب کو پتا ہے. رب کو یہ بھی پتا ہے پیارے مصطفیٰ کا ذکر چھیڑے ہوئے ہیں، لیکن فرشتوں کو بھیجتا ہے. جاؤ تو ذرا دیکھو تو کیوں بھیجتا ہے فرشتوں کو؟ والا ان فرشتوں کو ہی کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو. تو انہوں نے ایک بات کی تھی وہاں پہ کہ یا میرے مولا عبادت کے لیے ہم کافی ہیں، اس انسان کو تو نے کیوں بنایا؟ یہ تو فساد کرے گا، جھگڑے کرے گا. وہ رب فرماتا ہے فرشتوں اب تمہاری قیامت تک ڈیوٹی لگ گئی. اب جو بھی خدا کو یاد کرے گا، خدا کے مصطفیٰ کو یاد کرے گا، تمہیں جانا پڑے گا، وہاں دیکھنا پڑے گا. اور جب وہ ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا کر رہے ہوں گے تمہیں وہاں بیٹھ کے ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا پڑے گا. وہ ہمارا ذکر سنتے ہیں تو ہمارے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. یاد رکھنا. میں اس کے بعد نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا محمد طلحہ کو. جب بھی کوئی نعت خوان آتا ہے نا میں آپ سے کہتا ہوں کہ درود پاک پڑھو. یہ بھائی جو پیچھے بیٹھ گئے ہیں اگر آگے آ جائیں، ادھر ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی. آگے آ جائیں کیونکہ پیچھے سے اور آدمی آئیں گے نہیں تو ان کو معاملہ نہ ہو. آپ بھی آگے آ جائیں، تھوڑے آگے آ جائیں. بالکل 8:45 بجے انشاءاللہ خطاب شروع ہوگا. اور آگے آ جائیں بھائی. اس طرف یہ خالی ہے، یہ جگہ پر کرو نا بھائی جان. آگے آ جاؤ مہربانی. جن کی محفل میں آیا نا ان کا صدقہ آگے تشریف لے آؤ. یہ تمہارا حرکت کرنا بھی ثواب ہے، تمہارا ہلنا جلنا بھی ثواب ہے. اور کوشش کریا کرو بچے جڑے بیٹھے ہیں نا مستی نہ کریا کرو یار. تواڈے واسطے یہ محفل سجانے آسی تاکہ تسی ساڈے مستقبل نے ممار ہو تے تساں ہی اے محفل سجانیاں تے اج تانوں انہاں نہ پتہ ہوئے گا تے انشاءاللہ زندگی وچ تسی بھی یہ محفل سجاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی اسانوں اس بات پر استقامت عطا فرمائے. اگلے نعت خوان محمد طلحہ. سارے مل کے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جدا جگ پروانہ جدا جگ پروانہ بابے زہرا دا
حسنین دنانا بابا درادا حسنین دنانا کوئی بوٹی بدین دیے کوئی بوٹی بدین دیے مٹی مٹی او دیے خوشبو مدینے مٹی مٹی او دیے خوشبو مدینے دیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کہ میں کہ تجھ سے باتیں سب پانے والے کہ میں کہ تجھ سے باتیں سب پانے والے کہ میں کہ تجھ سے باتیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دو چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دو چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے دل بھی چمکا دو چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دو چمکانے والے پرتتا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدو پر بھی برسا دو برسانے والے میرا دل بھی چمکا دو چمکانے والے حرم کی دمی ان کا دم رکھ گئے ڈلنا حرم کی دمی ان کا دم رکھ گئے ڈلنا رے در کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے میرا دل بھی چمکا دو چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دو چمکانے والے مدینے کے گیتے خدا تجھ کر کے مدینے کے گیتے خدا تجھ کر کے غریب امیروں کو ٹھہرانے والے غریب امیروں کو ٹھہرانے والے میرا
دل بھی چمکا دو چمکانے والے میں مجرموں کا مجھے ساتھ لے لو میں مجرموں کا مجھے ساتھ لے لو راستے میں ہے جب کا جانے والے راستے میں ہے جب کیا جانے والے میرا دل بھی چمکا دو چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. مطلب سمجھیں آپ, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. یہ جتنے بھی ہم بیٹھے ہوئے نا, یہ سمجھو کہ ہم اپنے دلوں کو بھی چمکا رہے ہیں, اپنے چہروں کو بھی. بات چل رہی تھی ابلیسی گروہ کی, ان سے تو وہ بھی اچھے ہیں عیسائی اور یہودی, ان سے تو عیسائی اور یہودی بھی اچھے ہیں. جب حضرت مریم ان کو جب بچہ پیدا ہوا نا, تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. یہ تو ہر آدمی کو پتا ہے, ہر آدمی کو پتا. جب بچہ پیدا ہو گیا, آپ ایک تنہائی میں تھی, وہاں سے جب حکم ہوا اے مریم اس بچے کو لے کے اب بستی کے اندر چلی جا. اب بچے کو اٹھا کے جب بستی کی طرف آ رہی ہے نا, شہر کی طرف, تو راستے میں ایک عورت ملتی ہے, پوچھتی ہے تو مریم نہیں, تو خانقاہ پہ وقف تھی, تیری پارسائی کے بڑے ڈنکے بج رہے تھے, یہ تو نے شادی کب کی, بچہ کب پیدا ہوا, کس طرح آ گیا؟ آپ کہنے لگی کہ مجھ سے کوئی بات تم نہیں پوچھو, انشاءاللہ اس کا پتہ ان قریب تمہیں چل جائے گا. ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا, اب اللہ کی بارگاہ میں ابھی تک عرضی پیش نہیں کی تھی. وہ عورت جلدی جلدی بستی میں گئی, لوگوں میں یہ افواہ پھیلائی کہ یہ مریم جس کی پارسائی کے ڈنکے بج رہے تھے آج بچے کو اٹھا کے لا رہی ہے, اس کی شادی نہیں ہوئی, اور طرح طرح کی باتیں محافل سے جائیں گئی, لوگوں کو بلایا گیا. جب پوچھا نا ان بڑوں نے, حضرت مریم سے جب پوچھا نا, تو انہوں نے آگے سے جواب دیا, بلکہ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی کہ یا الہ العالمین اب میں ان کو کیا جواب دوں. رب کریم نے فرمایا مریم تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, تجھے اس بچے کو سکھانے کی بھی ضرورت نہیں. آج ہم اگر بچوں سے کوئی کام لیتے ہیں نا, والد والدہ, تو بچوں کو پہلے سکھاتے ہیں کہ بیٹا باہر جا کے نا یہ بات کرنا, یہ بات کرنا. وہ بچہ سیکھ کے پھر جا کے بات باہر کرتا ہے, بتانے والے کو بتاتا ہے. لیکن رب کریم نے فرمایا اے مریم تجھے بچے کو سکھانے کی ضرورت ہے نہیں, تو اس بچے کی طرف انگلی کے ساتھ اشارہ کر دینا, اس کے اندر سے باتیں کروانا یہ میرا کام ہے, میرا کام. جب انہوں نے پوچھا نا تو حضرت مریم نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا, 3 باتیں کی. قرآن گواہ ہے اس بات کا, 3 باتیں. یہ دیکھیں نا عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی یہ بات ان کے بھی علم میں آ گئی. پہلی بات انہوں نے کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, انی عبداللہ,
میں اللہ کا بندہ ہوں. دوسری بات کی کہ مجھے اس نے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے. تیسری بات نبی بنایا ہے، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے، مجھے اس نے نبی بنایا ہے. تین باتیں. سوال کیا ہو رہا تھا؟ مریم بچہ کہاں سے لائی ہو؟ شادی کب کی؟ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ کس کا ہے؟ لیکن جواب بچہ کیا دے رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، مجھے کتاب دی گئی ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا. اب وہ جتنے تھے نا بڑے عیسائیوں یہودیوں کے علماء بیٹھے ہوئے تھے، مفتیان حضرات، وہ سارے کے سارے کیا کیا؟ انہوں نے سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے اور اماں مریم سے معافی مانگی. اماں مریم سے معافی مانگی. لوگوں نے کہا ارے تمہیں تو ہم نے سردار بنایا ہوا تھا، تم سجدے کر رہے ہو، جھک رہے ہو، معافیاں مانگ رہے ہو. وجہ انہوں نے کہا جس کا بچہ گود میں اعلان نبوت فرما رہا ہے، اس عورت پر ہم الزام کس طرح لگا سکتے ہیں؟ اب بتائیں، وہ عیسائی ہو کر، یہودی ہو کر بھی حضرت مریم کے والدین کی ریمین کو برا بلا نہیں کہہ رہے. آج کا یہ ملا 5 نمازیں چھوڑ کے 10 پڑھنے والا کہہ رہا ہے جی ان کے والدین، آقا کے والدین مسلمان نہیں تھے. اب بتائیں یہ کس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں؟ ابلیسی گروہ سے تعلق ہے نا. ابلیسی گروہ سے ہم نے جان چھڑانی ہے، اور وہ جان صرف اس صورت میں چھوٹ سکتی ہے کہ ہم جتنا وہ حضور کی مخالفت کریں، ہم حضور کے ذکر کے چرچے کریں. جتنی وہ مخالفت کریں اتنے ہم حضور کے چرچے کریں. پھر ان کو پتا چلے گا آقا کی محفل کا ہے رنگ جدا گانا، آقا کی محفل کا ہے رنگ جدا گانا. ہم نے تو جسے دیکھا اسے دیوانہ. یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. سارا تو میری پاس زیادہ ہی ہو رہا. اللہ ہی لنگر کھاتا مہینہ ہو گیا تھانوں. تاجدار ختم نبوت. جلدی سے بیٹھ جائیں. سارے مل کے ایک دفعہ مل کے میرے نال حضور پاک میں، چونکہ اسی ذکر کر رہے ہیں تو میں چاہنا کہ ایک شعر اسی پڑھ لائیے تو اس کو بعد جناب اپنا خطاب. انہوں نے اجازت نہ ایک شعر. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان. کوئی زبان خاموش نہ رہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسن کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسن آؤ در زہرا پر پھیلا
نسل کریموں کی لجپال ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان۔ ہاتھ سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، حشر میں ان کا ہر ایک چاہنے والا ہوگا، میری سرکار کا عالم ہی نرالا ہوگا۔ تو آخریت عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے، ابلیسی گروہ دور نکل آؤ گے اگر عشق سرکار نے شمع اپنے دلہ جزاں جلا لئی تے ایسا ثابت ہونا اساڑے دلہ حضور نے عشق نے شمع روشن ہے، اس روشنی نو مضبوط کرن واسطے تیل چاہیدا ہے، اور وہ تیل ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ تو میں دعوت سن دیتا ہوں جناب حضرت علامہ عدنان قادری صاحب کو کہ وہ سٹیج پر آئیں، آقا کے حضور اپنے معروضات پیش کریں اور ہمارے قلوب و اذہان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے عشق سے منور کریں۔ جناب حضرت علامہ مولانا محمد عدنان قادری صاحب جو بھی ہیں، آپ کی نسبت جو عطاری صاحب، ہاں جی عطار صاحب سے بھی ہم معذرت، الیاس عطاری صاحب سے بھی معذرت کریں گے، ہم سے غلطی ہوئی، عطاری نہیں کہا۔ تو جو بھی میرے آقا کا غلام ہے نا جی، وہ ہمارا سردار ہے، وہ ہمارا امام ہے، جو میرے آقا کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اسانو سنن دی توفیق عطا فرمائے، ذوق اور شوق نہ مظاہرہ کرنا ہے، نعرے نہ جواب دے ہو تو پھر انہوں نے حوالے میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند مل کے درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا بے چاروں کے چارہ غریبوں کے حامی یتیموں کے والے
ताजदार अरब अजम अहमद मुज्तबा अहमद मुख्तार जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद रब कायनात की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक बयान करने, आप सबको हक सुनने और जो कुछ सुना सुनाया जाए अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बड़े ही प्यारे भाई मोहम्मद अंसर अत्तारी कादरी साहब, उन्होंने मुझे हुक्म इरशाद फरमाया बयान करने का। उलमा इकराम यहाँ पे मौजूद हैं। इस गांव से वैसे भी मेरी मोहब्बत है। मैं दरबार शरीफ पे हाज़िरी देता रहता हूँ और ये मेरी खुशकिस्मती और आपकी खुशकिस्मती कि आपके सरजमीन के अंदर अल्लाह के वलियों का दरबार, बड़े लोगों ने यहाँ से फैज़ हासिल किया, बड़े लोगों की यहाँ से मुरादें पूरी होती हैं। मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं ये बातें। अल्लाह अकबर कबीरा। माशाल्लाह उलमा बैठे हैं, मेरी दुआ है अल्लाह ताला इन दीन वालों का सदका अल्लाह ताला हमें भी बरकतें अता फरमाए। इनके सदके से दुआ करनी चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, आप कुरान पढ़ के देखें, कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह से डरो और अल्लाह की तरफ वसीला इख्तियार करो। वसीले की बात, अल्लाह के नेक बंदों का वसीला जब हम रखेंगे ना, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा अल्लाह हमारी मुरादें ज़रूर पूरी कर देगा। और जिस घर में आप बैठे, अल्लाह अकबर, अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत करके आया हूँ। मैं कहता हूँ इससे बढ़ के क्या खुशकिस्मती होगी, हम उस जगह पे मौजूद हैं जिस जगह पे इस वक्त मेरे प्यारे आका के मोए मुबारक मौजूद हैं। कितनी खुशकिस्मती है। असल में वजह पता है क्या है? कदर वाले इन चीजों को समझते हैं, वरना बेअदब तो ऐसे हैं जो हुजूर की इज्जत भी नहीं करते माज़अल्लाह, और उनके इज्जत ना करने से मेरे आका की शान क्या कम होगी? कोई चांद को देख के भोंकता रहे, चांद को क्या फर्क पड़ेगा? और मेरे आका की शान तो इससे भी आला, हुजूर की शान तो इससे भी बुलंद। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे अंसर भाई ने कहा था दुरूद पाक की फजीलत पे भी बात करनी, दुरूद पाक की फजीलत पर ही बात करनी, लेकिन मैंने इनसे इजाजत ली थी कि मैं निस्बत पर भी बात करूंगा, क्योंकि निस्बत की बात है ना। और माशाल्लाह अल्लामा साहब ने बयान के अंदर ही निस्बत की बात दोहरा दी। निस्बत याद रखिएगा, निस्बत कोई आम नहीं। कुत्ते की निस्बत वलियों से हो जाए तो अल्लाह फरमाता है वह कल्बुहुम, उनका कुत्ता। अल्लाह कुरान में उसका जिक्र करता है, और अल्लाह ने सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी अदाओं का जिक्र किया। वह कल्बुहुम, ये नहीं कहा सिर्फ कुत्ता, फरमाया वह कल्बुहुम, उन वलियों का कुत्ता। बासितुन ज़िराइही बिलवसील, उस गार के दिहाने में अपने बाजुओं को बिछाए बैठा है। अरे जो बाजुओं को कुत्ता बिछा के वलियों के दर पे बैठे, अल्लाह उसे कितना मकाम दे दे, तो जो वलियों से निस्बत रख ले, अल्लाह उन बंदों को कितना मकाम अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर कबीर। ये निस्बत की बातें हैं सारी। मैं दुरूद पाक की एक फजीलत बयान करने लगा हूँ, याद रखिएगा, दुरूद पढ़ते रहा कर। जो बंदा चाहता है ना मेरी गुनाहों की आदत खत्म हो जाए, आज उम्मत मुस्लिमा है ना, आज देखिए किस परेशानी के अंदर है। शराब की आदत नहीं छूटती, नशा लगता है, आज सिगरेट नहीं छूटते, नमाज नहीं पढ़ी जाती, कुरान नहीं पढ़ा जाता, आज तरह तरह के गुनाह हैं, गाने बाजे हैं, तरह तरह के गुनाह, माँ बाप की नाफरमानियां, हराम को खाया जाता है। अगर आप चाहते हैं ना ये सारे काम छूट जाएं, तो मेरे मुस्तफ़ा पे दुरूद व सलाम पढ़ा कर।
حضور پہ درود پڑھا کریں. اور میں نے اللہ کے ولیوں سے سنا درود اس عقیدے سے نہ پڑھا کرو کہ حضور ہمیں زیارت کروائیں. یہ بات بالکل صحیح، اگر زیارت کرنی ہے تو حضور پہ درود پڑھیں، لیکن جن بزرگوں کی محبت حضور کے بارے میں ماورا ہے ان بزرگوں نے کہا اس لیے درود نہ پڑھا کرو کہ حضور مجھے زیارت کروائیں گے. فرمایا اٹھتے بیٹھتے صرف آنکھیں بند کر کے ایسے بے لوث حضور کی ذات پہ درود و سلام ہی پڑھتے رہا کرو. کہا یہ نہیں دیکھنا کہ حضور زیارت کروائیں گے، پڑھتے رہا کرو حضور پہ درود. بزرگ تو فرماتے ہیں اس طرح درود نہ پڑھو کہ حضور تمہیں زیارت کروائیں، درود اتنا پڑھو کہ حضور آ کے کہیں بتا میرے امتی چاہتا کیا ہے. حضور آ کے ارشاد فرمائے بتا چاہتا کیا ہے. یہ درود کی باتیں ہیں جی. درود کوئی عام سی چیز ہے. درود کو اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ درود پاک، یاد رکھیے جنہوں نے درود پڑھا، جنہوں نے درود کی باتیں کی، جنہوں نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، جنہوں نے حضور سے وفا کی. ایسے ہی نہیں اقبال نے کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جب شیخ سعدی نے شعر لکھے تھے بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، 3 فکرے لکھے تھے. ان فکروں کے اندر بیان کیا تھا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو مقام بڑا اللہ عطا کیا ہے، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے جو اللہ نے کسی کو نہیں عطا کیا ہے. یا رسول اللہ ایسا حسن اللہ نے آپ کو عطا کیا جو حسن اللہ نے کائنات کے اندر کسی کو بھی نہیں عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی سیرت آپ کو عطا کی ہے جو سیرت اللہ نے کسی کو نہیں عطا کی. شیخ سعدی علیہ رحمہ لکھتے جا رہے بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. چوتھا فکرہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چوتھا فکرہ کون سا لکھو. جس وقت حضور کی بارگاہ میں حوصلہ افزائی ملنی تھی شیخ سعدی فرماتے ہیں میں رات کو سویا خواب میں میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضور نے فرمایا شیخ سعدی بتا تو صحیح کون سے شعر لکھے تھے. کہا یا رسول اللہ لکھا تھا بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. فرمایا شیخ سعدی اگر تجھے چوتھا فکرہ سمجھ نہیں آ رہا تو لکھ دے صلو علیہ وآلہ. اللہ اکبر سیدی مرشدی یا نبی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. حضور پہ درود. آج لوگوں کو شکوہ پتہ ہے کیا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں تم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں. میں آپ کو اصل میں نا ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں. حضور پہ درود پڑھا کرو اس عقیدے سے پڑھا کرو کہ میرے مصطفیٰ درود سنتے بھی ہیں، درود پڑھنے والے کو دیکھتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں. حضور اس عقیدے سے درود پڑھا کرو. اور یہاں تو ماشاءاللہ محبت والے سارے بیٹھے. انصر بھائی مجھے ایک بات کہہ رہے تھے، کہہ رہے ہیں انشاءاللہ سرکار کا لنگر تقسیم ہوگا نا تو سارے انشاءاللہ آ جائیں. حضور دیکھیں ماشاءاللہ کتنے آ گئے. اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھیں حضور کی محبت کی باتیں ہیں نا، اس گھر پہ ماشاءاللہ کتنا کرم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگ فرما رہے ہیں لنگر بھی خوش قسمت ہے اور لنگر کھانے والے کتنے خوش قسمت ہوں گے. اللہ اکبر کبیر. میں آپ کو ایک بات سنانے لگا، سنیے. لوگ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ پہلی تو بات حضرت ہی ہم ان کو دلیلیں دیتے دیتے تھک جائیں گے، اپنی زندگیاں گزار دیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کوئی آپ سے بحث کرے آپ اسے بحث نہ کرنا. اسے کو جتنے مرضی دلیلیں دے، میں تو مرتے دم تک یا رسول اللہ کہتا رہوں گا. مرتے دم تک یا رسول اللہ میں تو کہتا رہوں گا. ہم نے ان کی دلیلوں کا اعتبار نہیں کرنا، دلیلوں کو علماء پہ چھوڑ دیں. علماء دلیلیں دیں گے. یا رسول اللہ پکار کے تو دیکھو. حضرت سفینہ کہتے ہیں میں جنگل میں گم گیا، کہتے ہیں شیر میرے سامنے آیا تھا، میں نے شیر کو کہا تھا انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے شیر یاد رکھنا میں کوئی عام غلام نہیں، میں پیارے مصطفیٰ کا غلام ہوں. حضرت سفینہ کہتے ہیں شیر نے راستہ دے دیا. ارے جب شیر حضور کے غلاموں کو راستہ دے سکتا ہے تو منکر و نکیر بھی قبر کے اندر جنت کا راستہ عطا کر دیں گے.
فقیر بھی انشاءاللہ جنت کا راستہ عطا کریں گے. یا رسول اللہ کی بات ہے نا جی, ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. درود پڑھا کریں, اٹھتے بیٹھتے پڑھا کریں. ایک صحابی آیت نازل کی, یا رسول اللہ 4 حصے دن کے ہو, چوتھا حصہ درود پڑھو. حضور نے فرمایا بہتر ہے, اور زیادہ پڑھے گا اور بہتر ہے. آخر کرتے کرتے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ اگر سارا دن میں درود پڑھوں, سارا وقت درود پڑھوں, حضور نے فرمایا تھا پھر تیرے یہ غموں کو فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا. درود حضور کی بات ہے, حضور پہ درود پڑھنے کی بات ہے, یا رسول اللہ کی بات. میں اصل میں نا عقیدہ ایک سمجھانا چاہتا ہوں. درود پاک کی بات میں کروں گا, نسبت کی کروں گا, لیکن بات کرنا چاہتا ہوں دلیل سے. حضور درود سنتے ہیں, اب سنیے گا درود کیسا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرتے ہیں. سنیے گا. اللہ اکبر کبیر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رأیتک فی المہدی تناغ القمر وتشیر الیہ باصبعک فحیث اشرت الیہ مالا. فرمایا عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا میں نے آپ کا ایک معجزہ دیکھا تھا. حضور نے فرمایا میرے چچا بتاؤ تو صحیح, تم نے میرا معجزہ کون سا دیکھا تھا؟ عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ معجزہ یہ تھا جب آپ بچپن میں تھے, آپ بظاہر چھوٹی سی عمر میں تھے, آپ اپنے جھولے کے اندر موجود ہوتے تھے. یا رسول اللہ میں نے دیکھا تھا آپ کا دل بہلانے کے لیے چاند آپ سے باتیں کیا کرتا تھا. یا رسول اللہ اشیر الیہ باصبعک فحیث اشرت الیہ مالا. یا رسول اللہ معجزہ یہ دیکھا تھا آپ جس طرف انگلی کا اشارہ کرتے تھے چاند اسی طرف کو جھک جایا کرتا تھا. چاند جھک جاتا جدھر, انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا, اشاروں پر کھلونا نور کا, اور کھیلتے تھے مہد میں. چاند سے آقا اس لیے کیونکہ خود سراپا نور تھے, وہ تھا کھلونا نور کا. اب سننا ایک بات, میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود کو سنتے ہیں. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی, یا رسول اللہ آپ انگلی کا اشارہ کرتے تھے چاند اسی طرف کو جھک جاتا تھا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا جان یاد رکھنا, ایک معجزہ آپ نے بتایا ہے, میں اپنے بچپن کا معجزہ بتاتا ہوں. وہ معجزہ کیا تھا؟ سرکار نے فرمایا وَأَسْمَعُ رَجْوَتَهُ حِينَ يَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ. فرمایا چچا جان جس وقت یہ چاند اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا تھا, میں اس کے سجدہ کرنے کی آواز کو اپنے جھولے میں سنا کرتا تھا. حضور کے غلاموں عقیدہ رکھنا, جو نبی اس دنیا میں رہ کے عرش کے نیچے چاند کے سجدہ کرنے کی آواز کو سن سکتے ہیں, وہ مصطفیٰ اپنے امتیوں کا درود و سلام بھی سن سکتے ہیں. اسی لیے تو فرمایا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, دور و نزدیک کے سننے والے وقار کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. دونوں ہاتھ بلند کر لینا, ہم یہاں سے پڑھے آقا مدینے سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ. اللہ اکبر کبیرہ. حضور ہمارے درود کو سنتے ہیں, ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سنیں. ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سنیں. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں یار, آج یقین جان آپ سب کو میں کیا, میرا ذاتی طور پہ نا عمر اگرچہ تھوڑی ہے, تھوڑا سا تجربہ ضرور ہو گیا عوام میں رہ کے نا. حضور کی امت آج پریشانیوں کے اندر ہے. کوشش کیا کریں کبھی حضور کے کسی امتی کو تکلیف نہ دیجیے, پہلی بات. اور دوسری بات, کوشش کریے یار مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں. اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری پتہ ہے کس طرح ہوگی؟ جب ہم حضور کی سیرت پہ عمل کریں گے. اور اگر حضور کی سیرت پہ عمل کرنا ہے نا تو حضور پہ درود پڑھتے رہا کرو, حضور پہ درود پڑھتے رہا کرو. انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں, اس نبی پہ درود پڑھو جو نبی ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. اگر حدیث دل میں بیٹھ گئی نا,
दुनिया भी सवर गई, आखिरत भी सवर गई, कब्र भी रोशन, आखिरत भी रोशन। मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया सहाबा कल कयामत का दिन होगा, कयामत वाले दिन जितने नबी होंगे सारे अपने तख्तों पे बैठे होंगे, लेकिन फरमाया एक मिंबर खाली होगा। या रसूल अल्लाह वो मिंबर कौन सा खाली होगा? फरमाया सहाबा मेरा मिंबर खाली होगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह आप कहां पे होंगे? सरकार फरमाते मैं मैदान महशर में चलता होगा, मैं मैदान महशर में चलता होगा। फरिश्ते मेरे गुलामों को जहन्नम की तरफ लेके जाते होंगे, मैं उन्हें खींच के जन्नत की तरफ लेके जाता होगा। अल्लाह फरमाएगा प्यारे हबीब मैदान महशर में घूम रहा है, वजह क्या है? अर्ज सरकार फरमाते हैं मैं अर्ज करूंगा अल्लाह वजह ये है तूने मुझसे वादा किया था, वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब इतना दूंगा, इतना अता करूंगा, तू राजी हो जाएगा। अर्ज करेंगे अल्लाह आज राजी करने की बात है, आज राजी करने का वादा है, ऐ अल्लाह मुझे मेरी उम्मत के बारे में गमज़दा करना। सरकार फरमाते हैं अल्लाह फरमाएगा प्यारे हबीब चाहता क्या है? सरकार फरमाते हैं मैं अर्ज करूंगा अल्लाह मेरी उम्मत को बिला हिसाब बख्श दे। सरकार फरमाते हैं अल्लाह फरमाएगा प्यारे हबीब जो चाहता है तुझे अता करूंगा। सरकार फरमाते हैं मैं जन्नत में उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक एक उम्मत ही बाहर रहेगा, मैं जन्नत में उस वक्त जाऊंगा जब सारी उम्मत को जन्नत में लेके चला जाऊंगा, सारी उम्मत को जन्नत में लेके चला जाऊंगा। अरे हुजूर के गुलामों उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। अपनी किस्मत पे नाज करो यार, अपने मुकद्दर पे नाज करो। अल्लाह ने कैसा सोना मुकद्दर अता किया, सुभान अल्लाह कैसा मुकद्दर अता किया। मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमके लाड नुरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखियां इन मदबरियां, इस सूरत नो मैं जान आखा और जान आखा के जान जहान आखा, सच आखा दे रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। सुभान अल्लाह मा जमाला का मा कमाला का मा सना का। यकीन जाने आज हुजूर के मोए मुबारक की जियारत हुई ना, दिल में आता था जिस प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोए मुबारक कितना प्यारा है, उस मुस्तफा का चेहरा कितना प्यारा होगा। सुभान अल्लाह मा जमाला का मा कमाला का मा हसना का, कितने महरे अली कितने तेरी सना मुश्ताक अखियां कितने जा लड़ियां। याद रखना हुजूर से प्यार करते रहो, हुजूर से प्यार ऐसा करो हुजूर पे दुरूद पढ़ो। मुझे दुरूद की बात हुई ना, मैं आपको एक और बात सुनाता हूँ। हज़रत सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह बुजुर्ग गुजरे, उन्होंने लिखी थी दलाइलुल खैरात। दलाइलुल खैरात लोगों को पता होगा, दलाइलुल खैरात वो किताब है। देखें सुभान अल्लाह, मैं पैसे की बात नहीं करता लेकिन माशाल्लाह देखे सरकार का लंगर मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह ताला आपने लिखी थी दलाइलुल खैरात। दलाइलुल खैरात वो किताब जिसमें हुजूर पे दुरूद लिखा है। बुजुर्ग फरमाते हैं जिसको कोई परेशानी हो ना, इस किताब का विर्द करे अल्लाह मुश्किल आसान कर देगा, अल्लाह परेशानी दूर कर देगा। इन्होंने किताब कैसे लिखी सुनिए। हज़रत सुलेमान जज़ूली वो बुजुर्ग, इन्होंने हुजूर पे दुरूद पे किताब लिखी थी, और किताब ऐसी लिखी थी कि जब दुनिया से गए थे, दुनिया से जाने के बाद कई सालों बाद आपकी कब्र को जब खोला गया था, आपकी कब्र से खुशबुएं आती थी, कफन मैला नहीं था, कफन सलामा था। क्यों? जबी मैली नहीं होती, दहन मैला नहीं होता। अरे गुलामाने मोहम्मद का कफन मैला नहीं होता। गुलाम होते हैं ना, उनके कफन मैले नहीं होते। हज़रत सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह ताला आप फरमाते हैं मैं सफर पे जा रहा था, किताब लिखने की एक वजह थी। आप फरमाते हैं मैं सफर में जा रहा था, सफर में जाते जाते मेरे नमाज का वक्त जब आया, मेरे दिल में ख्याल आया वुजू करता हूँ, एक कुआं मुझे मिलता है, मैं कुएं के करीब जाता हूँ कि मैं वुजू करके नमाज अदा कर सकूं। आप फरमाते हैं जब मैं कुएं के करीब गया तो कुएं के अंदर पानी नीचे था, डोल के साथ भी पानी नहीं निकाला जा रहा था। आप फरमाते हैं मैं परेशान हो गया, मैं पानी कैसे निकालूंगा। कहते हैं करीबी मकान के अंदर एक बच्ची थी, एक छोटी सी उम्र की बच्ची थी, बड़ी प्यारी थी, बड़ा चेहरे पे नूर था। कहते हैं अपने घर के ऊपर खड़ी थी। मुझे कहा बुजुर्गों चाहते क्या है? कहा करम ये है, अर्ज ये है, वजह ये है, इल्तिजा ये है, गुजारिश ये है कि पानी बड़ा नीचा है, मैंने बेटी वुजू करना है, पानी नहीं आ रहा। कहा आपसे पानी नहीं निकल रहा। उसने अपना थूक उस कुएं में फेंक दिया। जब उसने कुएं में थूक फेंका, पानी खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो गया, पानी खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो गया। जिस वक्त हजरत सुलेमान बिन जज़ूली ने जिस वक्त नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद आपने उस बच्ची से पूछा बेटी बात क्या है? तेरे थूक की वजह से अल्लाह ने कुएं का पानी ऊपर कर दिया और कुएं पे पानी को मीठा कर दिया, इसकी क्या वजह थी? कहा बुजुर्गों बात यह है मुझ
میں کمال کوئی نہیں، میں کوئی وظیفہ نہیں کرتی، بڑے عمل نہیں کرتی، بڑے سردے نہیں کرتی، صرف اتنا کام ہے میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں، میں حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں۔ جو حضور کی ذات پہ بچی درود پڑھے، اللہ اکبر، اللہ اس کے تھوک میں اتنی برکت دے دے، وہ کنویں میں پھینکے پانی اوپر آ جائے، اللہ اکبر۔ تو جنہوں نے حضور کو دیکھا ہوگا، جنہوں نے حضور سے باتیں کی ہوں گی، آج بڑے لوگ ہیں نا جن کو بیماری ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، معاذ اللہ، لعنتی لوگ ایسے جو حضور کے صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ایسا نہیں، اس لیے یاد رکھیے گا کبھی حضور کے صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ اور آپ کو ایک اور بات سناتا ہوں درود کے بارے میں، پھر نسبت کی بات کرنے لگا ہوں۔ امام سمرقندی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں میرے استاد الاستاد، یعنی میرے استادوں کے استاد، آپ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے بات بتائی کہ کوفہ کے مقام کے اندر فرماتے ہیں ایک نوجوان آیا، وہ نوجوان حج کر رہا تھا، فرماتے ہیں وہ کعبے کا طواف کرتا جاتا، کعبے کا طواف کرتا جاتا، آپ نے دیکھا ہوگا جو کعبے کا طواف کرتے ہیں وہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آج اس میلاد مصطفیٰ کا صدقہ اسی سال ہمیں ہمارے گھر والوں کو حج کی سعادت عطا کر دے، مولا ہمیں مدینہ دکھا دے، ہمیں مکہ دکھا دے، صفا مروہ کی صحیح عطا کر دے، مولا آب زمزم پینا نصیب کر دے، مسجد حرام کے اندر مسجد نبوی کے اندر نمازیں پڑھنے کی توفیق دے دے، ہمیں حضور علیہ السلام کے حجرے کے سامنے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا کر دے۔ امام سمرقندی فرماتے ہیں وہ نوجوان تھا کعبے کا طواف کرتا جاتا، کعبے کا طواف کرتا جاتا، بزرگ فرماتے ہیں میں جس کو دیکھتا وہ یہ کہتا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، لیکن وہ نوجوان ایک ایسا تھا وہ طواف کعبے کا کرتا جاتا لیکن وہ یہ صدا نہیں لگاتا تھا لبیک اللہم لبیک، بلکہ پیارے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا جاتا تھا۔ تو فرماتے ہیں میں اس نوجوان کے قریب ہوا، اس نوجوان سے پوچھا اے نوجوان بتا تو صحیح وجہ کیا ہے، تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتا جا رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس نوجوان نے کہا، اس نوجوان نے بتایا اصل میں وجہ یہ ہے لوگ سارے کے سارے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے لیکن میں پیارے مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہا میں خراسان کے علاقے سے آیا تھا، میرے والد میرے ساتھ تھے، لیکن جب کوفہ کا مقام آیا میرے والد اتنے بیمار ہو گئے، اتنے لاغر ہو چکے تھے کہ میرے والد وہاں پہ فوت ہو گئے، میرے والد انتقال کر گئے، میرے والد دنیا سے چلے گئے۔ وہ نوجوان کہتا ہے جب میرے والد دنیا سے چلے گئے میں نے والد کے اوپر فقطہ دا گئی ہی ذراعی، میں نے ان کے اوپر نہ ایک پردہ ڈال دیا تھا، ایک چادر ڈال دی تھی تاکہ میرے والد کا کوئی ابھی چہرہ نہ دیکھے۔ کہتے میں کبھی ادھر جاتا کبھی کسی طرف جاتا، میرے دل میں خیال تھا میں لوگوں کو بلاؤں، لوگوں کو کہوں کہ آئیں تو صحیح آ کے میرے والد کا جنازہ پڑھ دیں، میرے والد کو غسل دلوا دیں۔ سوچے تو صحیح وہ نوجوان جس کا والد ایک پردیس کے اندر فوت ہوا ہوگا، نہ اتنی چیزیں ہوں گی نہ اتنی سہولتیں ہوں گی، وہ نوجوان کس تکلیف کے اندر مبتلا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا یار میرے والد تو دنیا سے چلے گئے، میں اپنے والد کا چہرہ دیکھ لوں۔ کہتا میں نے اپنے والد کا جب چہرہ دیکھا نا پردہ ہٹایا فَإِذَا صُورَتُهُ كَصُورَةِ الْحِمَارِ، میرے والد کا چہرہ بدل کے گدھے کی طرح ہو چکا تھا، گدھے کی طرح ہو۔ وہ نوجوان کہتا میں پریشان ہوا، میں نے لوگوں کو نہیں بلایا کہ لوگ کہیں گے تیرا والد اتنا گناہگار اتنا خطا کار۔ وہ نوجوان کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں بلایا صرف اس وجہ سے لوگ کہیں گے تیرا والد اتنا گناہگار تھا کہ مرنے کے بعد اس کا چہرہ بدل گیا۔ کہتا میں نے اپنے والد کے چہرے کے اوپر دوبارہ پردہ ڈال دیا۔ کہتے ہیں میں روتا رہا جب رات کا ایک پہر آیا میری آنکھیں بند ہوئی، جب آنکھیں بند ہوئی کیا دیکھتا ہوں خواب کے اندر میرے والد کی میت پڑی ہے، ان کے اوپر پردہ ہے لیکن ایک شخصیت آتی ہے، بڑی خوبصورت ہستی آتی ہے میرے پاس تشریف لاتی ہے اور آ کے فرماتی ہیں نوجوان بتا تو صحیح تو کس غم کے اندر مبتلا ہے، ما ھذا الغم الذی انت فی، کس غم کے اندر مبتلا ہے، کس پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کس مصیبت کے اندر مبتلا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے پریشانی یہ ہے میرے والد کا چہرہ بگڑ گیا، میرے والد کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا، میں لوگوں کو بلاؤں گا لوگ کہیں گے تیرا والد اتنا گناہگار تھا اتنا خطا کار تھا اتنا سیاہکار تھا۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں نے جب ان بزرگوں سے بات کی نا ان بزرگوں نے مجھے ارشاد فرمایا، ان بزرگوں نے مجھے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بتا تیرے والد کہاں ہیں؟ کہا وہ جو شخصیت تھے وہ بڑی پیاری ہستی تھے، وہ بڑی سونی ہستی تھے، وہ کہیں میرے والد کے پاس جا کے میرے والد کے چہرے سے پردہ ہٹایا۔
میرے والد کے چہرے سے پردہ ہٹایا. کہتے ہیں فائدہ ینظر الیہ, انہوں نے میرے والد کے چہرے کی طرف نظر کرم کرنا شروع کر دی. کبھی سوچے تو صحیح, کاش کہ ان بزرگوں کی جو نظر ہے ہم پہ بھی ہو جائے, ہمارے دلوں پہ ہو جائے. کہتے ہیں ان بزرگوں نے دیکھنا شروع کر دیا, دیکھتے گئے, پھر دوبارہ فقطہ, پھر دوبارہ پردہ ڈال دیا. کہتے ہیں پھر آ کے کہا, نوجوان پریشانی کے اندر تھا, اب جا کے اپنے والد کا چہرہ دیکھ لے. وہ نوجوان کہتا ہے میں گیا, میں جب دیکھا میرے والد کا جو چہرہ جو گدھے کی طرح ہو چکا تھا, ان بزرگوں نے جب نظر کرم کی نا میرے والد کا چہرہ, فائدہ ہوا صورت ہو کل قمر طالع, میرے والد کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنا شروع ہو گیا. میرے والد کا چہرہ چمکتا گیا. کہتا میں دوڑا ہوں رستی کی طرف, قدموں سے لپٹ گیا اور میں نے ان سے عرض کی کہ مجھے بتائیے تو صحیح. میرے والد پہ نظر کرم کرتے گئے, مجھے اپنا تعارف کروا دیجئے. کہتے اس ہستی نے میری طرف پلٹ کے دیکھا اور فرمایا, تعارف پوچھنے والے مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں کون ہوں. فقال انا المصطفیٰ, میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ ہوں. سرکار کی آمد, مٹھار کی آمد, سونے کی آمد, پیارے کی آمد. ایک منٹ ٹھہریے گا, ایک منٹ ٹھہریے. ابھی نعرہ انہوں نے لگانا ہے, آخر تک جواب آئے. حضور سے محبت کرنے والوں یاد رکھنا, یہ جو آمد کے نعرے ہیں نا, یہ ہم نے نہیں لگائے, اللہ کے فضل سے مدینے والوں نے لگائے ہیں. اس لیے آخر تک جواب آنا چاہیے. آپ نے نعرہ لگانا ہے, میں دیکھوں گا, میں بھی آپ کا جواب دوں گا. یہ الحمدللہ یہ اس گھر پہ آج ہم آئے ہیں جس گھر پہ میرے مصطفیٰ کا بڑا ہی کرم ہے, جس گھر پہ حضور کا بڑا ہی کرم ہے. یاد رکھنا, کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے, حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے. ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں, جو ہو حضور کی مرضی تو نعت بنتی ہے. یاد رکھنا, بولیے ذرا نعرہ لگائیے. ہر کی آمد, سونے کی آمد, پیارے کی آمد, میٹھے کی آمد, سونے کی آمد, یاسین کی آمد, طہا کی آمد. سبحان اللہ, مرحبا. انہوں نے ابھی نا ودوہا کا نعرہ لگایا تھا, یقین کریں بیان میں ہی میرے دل کے اندر خیال آ گیا. میں ابھی یہ بات کروں گا نا, حضور کے ایک حسن کی بڑی سونی بات کرنے لگا ہوں, حضور کی محبت کی ایک بات کرنے لگا ہوں, پھر درود کی بات کروں گا کہ اس بندے پہ کرم کیوں ہوا تھا جس بندے کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا. حضور نے بڑا ہی نوازا تھا, لیکن آپ نے ودوہا کا نعرہ پھر لگانا ہے دوبارہ. انشاءاللہ میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں. حضرت فضالہ بن عمیر کہتے ہیں, پہلے میں ایک عورت کا عاشق تھا, بڑی وہ خوبصورت تھی. کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا, لیکن حضور نے مجھے دیکھا نہیں. حضور نے فرما دیا فضالہ بن عمیر کس ارادے سے آیا ہے. کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں تو استغفار کر رہا ہوں, رب سے توبہ کر رہا ہوں. کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے میرے ہاتھ سے وہ تیر جو تھا, وہ کمان جو تھا, وہ نیچے پھینکا. حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا. کہتے ہیں پہلے مجھے حضور اچھے معاذ اللہ نہیں لگتے تھے, جب مجھے حضور نے کرم کر دیا نا, پھر کائنات میں سب سے پیارا چہرہ تھا تو پیارے مصطفیٰ کا چہرہ تھا. فرماتے ہیں میں دوبارہ چل کے گیا, اس گلی سے گزر کے گیا جس گلی سے اس عورت کے ساتھ کلمہ پڑھنے سے پہلے میرے تعلقات تھے. اس عورت کے دل میں تو آتا ہوگا فضالہ بن عمیر آج میری طرف دیکھے گا. حضرت فضالہ بن عمیر حضور پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے, نگاہیں نیچی ہیں, چلتے جا رہے. اس عورت نے کہا فضالہ بن عمیر پہلے میرا حسن دیکھا تھا, آج تجھے کیا ہو گیا؟ کہا یاد رکھنا پہلے تیرا حسن دیکھا, سارے حسن بھول چکا ہو جب سے میں نے حسن مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہے. یار یہ کوئی چہرہ عام ہے؟ ایسے ہی تو نہیں پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا اس صورت نو میں جان آکھا, اور جان آکھا کہ جان جہان آکھا, سچ آکھا نے رب دی میں شان آکھا, اس جان تو شانہ سب بنیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج یقین کریں اس گھر پہ جتنا کرم ہے نا, مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی. اللہ اکبر کبیرہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ما جمالہ کا, ما کمالہ کا, کتے مہر علی کتے تیری سنا, مشتاق کیاں کتے جالے. اللہ اکبر کبیرہ. اب میں بات کرنے لگا اس بندے پہ کرم کیوں ہوا. حضور کے غلاموں میں ایک بات بتانے لگا. انصر بھائی مجھے پتہ ہے کیا کہہ رہے تھے,
کہہ رہے تھے ہم نے واٹس ایپ پہ نا ایک بنایا ہے اپنے گاؤں کا جس پہ درود پاک پڑھا جاتا ہے, اور اس سال میں حضور کتنا درود پڑھا گیا جی؟ سبحان اللہ. ابھی آپ کی سبحان اللہ کی میں نے صدا سننی ہے جو انہوں نے ابھی بتایا, کہتے ہیں 12 ربیع الاول سے لے کے نا اب تک 3 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھا جاتا ہے. اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ یار, یقین کریں مجھے رشک آتا ہے آپ کے گاؤں پہ بڑے ہی حضور کا کرم ہے. میں جاتا ہوں نا شیر علی بھائی, میں اس مسجد میں جاتا ہوں, ماشاءاللہ جہاں جہاں بھی گئے سارے حضور کی عاشقی نظر آتے ہیں, محبت کرنے والے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. میں بات کرنے لگا ہوں, آپ نے کوشش کرنی ہے ان کے ساتھ ان کا ساتھ دینا ہے. یہ 3 لاکھ ہے, ہم 12ویں کی نسبت سے انشاءاللہ 12 لاکھ پڑھ کے بتائیں گے. 12 لاکھ حضور کی ذات پہ درود پڑھیں گے. ارے پھر کرم ہو, کاش کے کرم ہو. اب تو موئے مبارک آئے ہیں, کاش اس بستی پہ میرے مصطفیٰ بھی تشریف لے کے آئے, کاش کے حضور کا کرم بھی ہو جائے. یہ جو آنکھوں میں آنسو نظر آ رہے ہیں نا مجھے, یہ اس نبی کی محبت کے آنسو ہیں, یہ حضور کی محبت کے آنسو ہیں. سبحان اللہ. یہ اس نبی کی بات کر رہا ہوں جس نبی علیہ السلام کے مزار پہ 70,000 فرشتے روزانہ آتے, صبح شام 70,000 آتے. آج تم کہتے ہو حضور کے دربار پہ نہ جاؤ. حضور کے دربار پہ کیوں نہ جائیں؟ ارے حج اگرچہ مکے میں ہوتا ہے لیکن حج کی قبولیت مدینے میں مصطفیٰ کے در پہ ہوتی ہے, حضور کے در پہ یہ قبولیت ہوتی ہے. جب حضور علیہ السلام نے فرمایا نا فقال انا المصطفیٰ, مجھ سے پوچھنے والے میں کون ہوں؟ میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ ہوں. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ تعارف تو بتا دیا, میرے ماں باپ آپ پہ قربان. یہ بات سننے کے بعد نیت کریں, ہم نے 12 لاکھ مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے, ضرور پڑھنا ہے درود. جس وقت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا بتائیے تو صحیح, مجھے میرے والد پہ جن کا چہرہ گدھے کی طرح ہو چکا تھا آپ نے ان پہ کرم فرما دیا, اس کی وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, کہا تیرا والد گناہ گار تھا, تیرا والد خطا کار تھا, تیرا والد سیاہ کار تھا, تیرا والد ایسا تھا جس کا ایک ایسا گناہ تھا کہ مرتے وقت اس کا چہرہ بدل چکا تھا, لیکن جس وقت فرشتے آئے تھے جہنم کے لینے والے, لیکن درود کے فرشتے آئے تھے. عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ پہ بڑا درود پڑتا تھا. عرض کی یا رسول اللہ وجہ کیا تھی؟ سرکار نے ارشاد فرمایا وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک بستر پہ لیٹتا نہیں تھا جب تک میری ذات پہ 100 مرتبہ درود و سلام نہیں پڑھ لیتا تھا. اللہ اکبر. چلیے آج کے بعد نیت کرو نا یار, روزانہ سونے سے پہلے حضور کی ذات پہ 100 مرتبہ درود و سلام پڑھیں گے, سارے پڑھیں. اگر آپ روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں نا تو یہ تو 12ویں کی بات آ رہی ہے, اس 12ویں سے لے کے اگلی 12ویں تک انشاءاللہ اللہ نے چاہیے تو 3 لاکھ ہے, 3 کروڑ مرتبہ پڑھ کے بتائیں گے. ارے ہم کچھ تھکے ہیں؟ ہم نہیں تھک سکتے حضرت جی, یہ تو کچھ بھی نہیں, ہم نے تو قبر کے اندر بھی ذکر مصطفیٰ کرنا ہے. ارے اگر کوئی ہم سے کہے میلاد ایسے ہی ہو گیا, ہم تو انشاءاللہ جنت میں بھی جائیں گے نا تو مصطفیٰ کے نعرے لگاتے جائیں گے. حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے, ہم تو حضور کا نعرہ لگاتے جائیں گے. اس لیے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتے رہیں. اب میں دوسری بات کرنے لگا, سنیے گا. ماشاءاللہ یہاں پہ آئے نا حضرت جی, بتا دوں آپ نے تحفہ دیا. اللہ اکبر. مجھے بھی ماشاءاللہ ان کے در سے تحفہ مل گیا. مجھے انہوں نے ماشاءاللہ نا تحفے میں امام حسین کے موئے مبارک دیے. اللہ اکبر کبیرہ. کربلا والوں کے لاکھوں امام حسین کے موئے مبارک یار, یقین کریں میری تو قسمت جاگ ہے الحمدللہ. یہاں سے آج ماشاءاللہ لنگر ہی لنگر مل گیا, اور اس سے بڑا لنگر ہو ہی نہیں سکتا. مجھے ان کی بات میں نا پھر رشکار ہے, لنگر بھی آج اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہو کہ اس گھر کا لنگر ہو جس گھر میں پیارے مصطفیٰ کے موئے مبارک. اور یاد جب لنگر ناز کرے تو ہم کیوں نہ اس لنگر کو کھانے والے ناز کریں. اللہ اکبر کبیرہ. نسبت کی بات. اچھا میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں, فتاوی رضویہ کے اندر لکھا, بعض لوگوں کو نا بیماری ہوتی ہے, وہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ کیسے ثابت ہے, یہ حضور کے موئے مبارک, یہ کیسے ثابت ہے, یہ کیسے ثابت ہے. اللہ حضرت فرماتے ہیں دلیلوں کے پیچھے نہ جانا, ہمارا کام ہے ادب کرنا. اگر دلیلوں کے پیچھے جاؤ گے بے ادب ہو جاؤ گے. ارے حضور علیہ السلام کی نسبت کا ادب کرتے رہو, ہے نہیں ہے حضور جانتے ہیں, لیکن ادب کرتے رہو گے نا حضور اس کے صدقے سے جنت عطا فرما دیں گے.
करम है आज अल्हम्दुलिल्लाह। और निस्बत की बात करूं, मोए मुबारक की बात है, मुझे मोए मुबारक की बात याद आ गई। एक ताजिर था बलख शहर के अंदर, वो ताजिर, उसके पास नबी अलैहि सलाम की 3 मोए मुबारक थे। इन मोए मुबारक का एहतराम किया करें, अदब किया करें, कभी भी इनकी तरफ पीठ ना किया करें, कभी भी पुश्त ना किया करें, कभी भी बेअदबी ना कीजिएगा। हमेशा कोशिश किया करें, जियारत के लिए तड़पा करें। यकीन जाने आज इसकी जियारत के लिए तड़पेंगे ना मोए मुबारक की, कल को हुजूर भी जियारत अता फरमा देंगे, कल को हुजूर भी करम फरमा देंगे। हमने बड़े देखे हैं जिन्होंने हुजूर की तड़प लेके आए। आज दुनियादार की कोई तड़प ले, आज कोई एक्टर की तरफ ले, आज कोई सिंगर की तरफ ले, उससे मिलने के लिए चला जाए, अरे हुजूर की तरफ लो एक मर्तबा, मेरे आका खुद मदीने में बुलाएंगे, मेरे आका हुजूर कदम फरमाएंगे, मेरे आका करम ऐसा फरमाएंगे। आज कभी भी मुसीबत के ऊपर परेशान ना होइएगा, कभी बलाओं की वजह से परेशान ना होइएगा। मुसीबतें आती रहती हैं, परेशानियां आती रहती हैं। मेरे मुस्तफा को भी मुसीबतें आई हैं, मेरे हुजूर चाहते एक मोर्जा दिखाते, सबको कलमा पढ़ के मुसलमान कर देते, लेकिन हुजूर अलैहि सलाम को तकलीफ ही आई है। इसलिए कभी भी इन चीजों की फिक्र ना करें, क्योंकि वो फिक्र क्यों करें जिसको अल्लाह ने इश्क मुस्तफा अता किया है, जिसको अल्लाह ने मोहब्बत मुस्तफा अता की है। ताजिर था एक बलक का रहने वाला, उसके बाद हुजूर अलैहि सलाम के 3 मोए मुबारक। अल्लाह अकबर। वो ताजिर जब दुनिया से चला गया ना, जब ताजिर फोत हो गया, जब ताजिर दुनिया से चला गया, अल्लाह अकबर, एक बार मिल के सारे जरा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह अकबर। मुझे ना भी एक हदीस से मुबारक मिली, सुभान अल्लाह। इस हदीस में पता क्या लगा, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस का मफहूम है, जो 100 मरतबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह उसकी 100 हाजतें पूरी कर देता है। अच्छा, हाजतें कैसे पूरी होंगी? 30 अल्लाह दुनिया की हाजतें पूरी करता है, 70 अल्लाह आखिरत की पूरी कर देगा। इसलिए पढ़ना ना जी दुरूद, पढ़ना, जिसने पढ़ना हाथ उठा के इंशाअल्लाह कहे हुजूर की जात पे दुरूद। अच्छा जी, बलख के अंदर ताजिर फोत हुआ, 3 मोए मुबारक थे। जब बंटवारा हुआ, 2 बेटे थे, सिर्फ 2 बेटे थे। बंटवारा हुआ, आधी जायदाद एक के पास, आधी दूसरे के पास आ गए। लेकिन फिर हुआ क्या, एक बेटा बड़ा ही आशिक रसूल था, एक में अमल की थोड़ी कमी थी, मोहब्बत की कमी थी। एक बेटे ने बात की, उसने कहा ये हुजूर अलैहि सलाम की 3 मोए मुबारक हैं, एक तुम रखो, एक मैं रखता हूँ, और एक मोए मुबारक को काट देते हैं। जब हुजूर से प्यार करने वाला था ना, उसने कहा नहीं नहीं, मुझे ये मंजूर ही नहीं कि हुजूर अलैहि सलाम के मोए मुबारक को काटा जाए, मेरी हिम्मत ही नहीं कि हुजूर के मोए मुबारक को काटो। अरे लोग आज कहते हैं ना हुजूर जिंदा नहीं, भाई हजरत जी हुजूर के तो मोए मुबारक भी जिंदा है। पूछे ना इनसे, हुजूर के मोए मुबारक की शाखें निकलती है। और ऐसे ही नहीं अकीदा आला हजरत ने बताया, आका तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुर से बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हमारी इश्क की बात है ना। उसने कहा जी एक मोए मुबारक तुम रख लो, एक मैं रख लेता हूँ, एक मोए मुबारक काट देते हैं। जो हुजूर से प्यार करने वाला था ना, उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, मैं नहीं चाहता हुजूर का मोए मुबारक काटा जाए। उसने कहा क्यों? कहा मेरा इश्क गवारा ही नहीं करता। उसने कहा फिर इस तरह करो कि तुम इस तरह करो, 3 के 3 मोए मुबारक तुम रख लो, सारी जायदाद मुझे दे दो। उसने कहा कोई मसला नहीं, सारी जायदाद तुम रख लो, मैं हुजूर अलैहि सलाम के मोए मुबारक रख लेता हूँ। एक ने मोए मुबारक रख लिए, एक ने दुनिया का पैसा रख लिया, एक ने हुजूर का इश्क रखा है, एक ने दुनिया की मोहब्बत रखी है। फिर हुआ क्या, जिसके बाद दुनिया का पैसा था कम होता रहा, कम होता रहा, कम होता रहा। जिसके पास हुजूर अलैहि सलाम के मोए मुबारक थे, अल्लाह ने उसको माल और दौलत भी अता की, अल्लाह ने हुस्न भी अता कर दिया, अल्लाह ने रूहानियत भी अता कर दी, अल्लाह ने उसके घर पे भी करम कर दिया। जब वो बंदा दुनिया से गया, उसको कब्र में रखा गया, उसकी कब्र से खुशबुएं आती थी। और सुनना, हुजूर के मोए मुबारक का अदब करने वाले को अल्लाह अजर कैसा देता है। मेरे आका अलैहि सलाम उस वक्त के एक बुजुर्ग की ख्वाब में आए, हुजूर ने फरमाया लोगों से कह दो, जिस बंदे को कोई हाजत है ना, इसकी कब्र पे आके, इसकी कब्र पे आके, मेरे आशिक की कब्र पे आके इसके वसीले से दुआ कर दे, अल्लाह उसकी हाजतें मुश्किलें आसान फरमा देगा, अल्लाह उसकी हाजतें मुश्किलें आसान कर देगा। इसलिए मोए मुबारक के पास जाए ना, दुआ किया कर, दुआ किया कर। लोग कहते हैं वसीला, अरे हजरत जी वसीले के साथ तो मौत भी नहीं आती, तुम वसीले का इनकार करते, वसीले के बगैर तो मौत भी नहीं।
मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुकर्रर किया, वसीले के बगैर तो अल्लाह रिस्क नहीं देता। जब अल्लाह वसीले के बगैर नहीं देता तो हम क्यों वसीले के बगैर अल्लाह की बात करते हैं? लोग कहते हैं तुम तो इस तरह कहते हो माज़ अल्लाह, अल्लाह सुनता नहीं, अल्लाह हर जगह, अल्लाह की कुदरत मौजूद नहीं। अरे हजरत जी, हम अल्लाह की कुदरत का इनकार नहीं करते, हम अल्लाह की कुदरत बताते हैं। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ने अपने नेक बंदों को इख्तियारात अता फरमाए। ये अल्लाह की कुदरत। अगर कोई के वसीला नहीं तो पूछो तो सही, आदम अलैहिस्सलाम की तौबा किसके सदके कबूल हुई? किसके वसीले से कबूल हुई? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कमीज भेजी थी मेरे वालिद की आंखों पे, जो नबीना हो चुके, आंखों की बिनाई चली गई। इज़हाबू बिकमीसी हादा फल्कुहु अला वजही अबी याती बसीरा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था मेरी कमीज को मेरे वालिद के आंखों पे लगाना, अल्लाह आंखों का नूर वापस कर देगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब कमीज आंखों पे लगाई है तो फिर चेहरा क्या, सब कुछ रोशन हो गया, आंखें नूर नूर हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज की ये शान है, मेरे मुस्तफा की कमीज कितनी आला होगी। गुलाम है रसूल के कलाम है, नाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, हो न इश्क मुस्तफा जिंदगी फजूल है। उतार की आमद मरहबा, अंठार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, सोने की आमद वो नौजवान जिसकी कब्र के बारे में हुजूर ने फरमाया इसके वसीले से दुआ करो, तुम्हारी अल्लाह हरते पूरी करेगा। बुजुर्ग फरमाते हैं उस कब्र के पास से बादशाह वक्त गुजरता, अपनी सवारी से नीचे उतरता, अपनी सवारी से नीचे उतरता था। अल्लाह अकबर, आके कब्र के पास खड़ा होकर पहले दुआ करता। सुभान अल्लाह। वो लोग दुनिया के टुकड़ों पे नहीं पलते, दुनिया के टुकड़ों पे नहीं जाते, जिनका बिस्तर हुजूर की गली में लगा होता है। अरे इन दुनियादारों के पीछे नहीं जाना, इन्होंने क्या देना, मरने के बाद क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इन लोगों के एक्टरों के पीछे ना जाएं, उस नबी पे दुरूद पढ़ो जिस नबी ने कब्र में भी काम आना है, हशर में भी काम आना है। उस नबी से प्यार किया करो, उस नबी से मोहब्बत किया करो। लोगों ने बड़ी कोशिश की जिक्र मुस्तफा को खत्म करने की। आज यहूदी ईसाई लाबी जितनी भी है सारी जिक्र मुस्तफा खत्म करना चाहती है। लेकिन यकीन करें, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ऐसे लोग भी मिले, आप बयान के अंदर ये फ्रांस की बात क्यों करते हैं? मैंने कहा हजरत जी आपको मौत क्या पड़ती है? हम फ्रांस की बात करते हैं इस वजह से हम इश्क मुस्तफा है, उस पे लानत भेजते हैं, इश्क मुस्तफा है। तुम साथ क्यों देते हो? तुम्हें उनसे मोहब्बत है क्या? तुम्हें उनसे प्यार है? कहेंगे नहीं नहीं ये फिरका वारियत नहीं होनी। हजरत जी हम फिरका वारियत कर रहे हैं, ये लोग माज़अल्लाह हुजूर के खाके बनाए, और ये लोग कहते हैं मुसलमान बर्दाश्त करते रहे। मुसलमान अपनी इज्जत को पमाल करवा सकता है, कभी हुजूर की इज्जत पे सौदा नहीं कर सकता। हुजूर की इज्जत पे नहीं सौदा कर सकते। एक ही तो चीज है हमारे पास, और है क्या? नमाजें कितनी है हमारे पास? कोई नाज नहीं, रोजों पे कोई नाज नहीं। हमें नाज है मुस्तफा की रहमत पे नाज है, हमें हुजूर की इज्जत पे नाज है, हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पे नाज है, हमें अपने आप पे कोई नाज नहीं। अरे कब्र में तो सारे छोड़ के चले जाएंगे, माँ भी छोड़ गई, बाप भी छोड़ गया, दुनियादार भी छोड़ गए, सारे छोड़ गए, लेकिन कब्र में चेहरा दिखाया जाएगा ना, प्यारे मुस्तफा का दिखाया जाएगा। कब्र में चेहरा दिखाया जाएगा ना, कब्र वाले कहेंगे, जब पूछा जाएगा ना, फरिश्ते कहेंगे इनके बारे में क्या कहता था? अरे मैं तो कहूंगा, आप भी इंशाल्लाह कहेंगे, फरिश्तों इनके बारे में पूछते हो, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। मैंने तो जिंदगी हुजूर के लिए गुजारी है, मैंने तो सारे काम हुजूर के लिए किए हैं। तुम कहते हो क्या किया? इसलिए याद रखना, एक बात करूंगा, कभी हुजूर की इज्जत पे हमने सौदा नहीं करना। अपनी जवानियों को हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी के मुताबिक गुजारे, अपनी जिंदगी को हुजूर की सीरत के मुताबिक गुजारे। इंशाअल्लाह बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा ना, दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी, सारी जिंदगी इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इस सारी तकरीर का खुलासा बताना चाहता हूं। दो चीज, पहली बात हुजूर पे दुरूद पढ़ा करें, और दूसरी बात
یار ماشاءاللہ آپ دیکھیں نا، یہاں آپ کی گلی کے بالکل سامنے جی مدرسہ المدینہ حفظ قرآن کا ادارہ، حفظ قرآن کروایا جاتا ہے نا۔ مجھے آپ خود بتائیں یونیورسٹی کے اندر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے؟ مجھے کوئی کتابوں سے نکال کے دے دے میں مان لوں گا جی۔ میں یہ نہیں کہتا دنیاوی تعلیم نہیں حاصل کرتے، دنیاوی تعلیم پڑھنی چاہیے، لیکن دنیاوی تعلیم پڑھنے کا یہ مقصد تھوڑی ہے بندہ دین کے خلاف ہو جائے، بندہ دین سے نفرت کرے۔ یہ آپ کے سامنے مدرسہ المدینہ، کوشش کریں باپ یار، آپ سب جتنے آئے ہیں نا کوشش کریں اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو قرآن کا حافظ بنائیں۔ قرآن کا حافظ حضرت جی کیا کرے گا؟ قرآن کا حافظ ہم نے بنا۔ یہ آپ کے سامنے یہ بچہ بیٹھا جنید، یہ ماشاءاللہ قرآن کا عالم بن رہا ہے۔ قرآن کا حافظ کیا کرے گا؟ قرآن کے حافظ کو کیا اتھارٹی ملے گی؟ قرآن کے حافظ کے بارے میں آتا کل قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے جن کے سروں کے اوپر ایسے تاج ہوں گے، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، جن کے چہروں کے اوپر نورانیت ہوگی اور تاج ایسے ہوں گے سورج سے زیادہ چمکتے ہوں گے۔ لوگ عرض کریں گے اللہ کیا نبی ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں۔ کیا صالحین ہے؟ نہیں۔ شہداء ہے؟ نہیں۔ صدیقین ہے؟ نہیں۔ ولی ہے؟ نہیں۔ پھر عرض کریں گے اللہ یہ کون ہے جن کو اتنی شان و شوکت دی؟ اللہ فرمائے گا یہ وہ غریب کے اس بچے کے غریب لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا تھا، جنہوں نے قرآن کا حافظ بنایا، ان کی یہ اتھارٹی ہے۔ قیامت والے دن جب لوگ آئیں گے میدان محشر میں لوگ دیکھتے ہوں گے، اور یاد رکھنا میں آپ کو ایک جملہ سناؤں، آج تم لوگ میں لوگ حدیث سمجھتے ہیں نا، سنتے بھی رہتے ہیں، قیامت والے دن حضور نے کام آنا ہے، حضور نے کام آنا ہے۔ قیامت والا دن ہوگا سارے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ڈائریکٹ حضور کے پاس کیوں نہیں جائیں گے؟ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اللہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات ہی نکال دے گا۔ کیوں؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ قیامت والے دن حضور کی شان دکھائی جائے گی، جس طرح قیامت والے دن کافر بھی ہوں گے مسلمان بھی ہوں گے، کافر کہیں گے واقعی میں اللہ رب ہے، اسی طرح سارے گستاخ بھی کہیں گے واقعی میں رسول اللہ کو اللہ نے اختیارات عطا فرمائے، واقعی یہ نور والے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں اس نبی کی سیرت پہ عمل کریں، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، اور یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں یقین کریں آپ کے بچے قرآن کا حافظ بنے، ہر گھر سے ایک ایک بچہ قرآن کا حافظ بنے گا نا تو یقین کریں آپ کے اس علاقے کے اندر اللہ بڑی رحمتوں کا نزول کرے گا، بڑی برکتوں کا نزول کرے گا۔ ارے یاد رکھنا اپنے بچوں کو قرآن کا عالم بنائیں، قرآن کا عالم بنائیں۔ آپ کا بچہ یہ تھوڑی ہے حافظ قرآن عالم دین یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھا سکتا۔ میرے کتنے دوست ایسے ہیں جو کئی کالجوں کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر پڑھانے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے دین کو سمجھا ہے۔ آپ کا بچہ نالائق بھی ہے نا، آپ دین کی طرف لے کے آئیں، دیکھیں اللہ اس کو حافظہ عطا فرما دیتا، دیکھیں حضور کی برکت سے اللہ اس کا سینہ کھولے گا۔ جس کی زبان کے اندر لکنت ہے بولنا نہیں جاتا، قرآن پڑھائیں، دیکھیں اللہ اس کی زبان بھی سیدھی کر دے گا۔ آئے تو صحیح دین کی طرف، یہ سامنے ادارہ ہے جی آپ کا، کوشش کرو یار اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دو۔ نیت فرمائے، میری دعا ہے انشاءاللہ اگر اللہ مجھے اولاد دے گا نا، میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ میں دین کا خدمتگار انشاءاللہ۔ آپ بھی نیت کریں اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آئیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین بجاہ نبی شریف۔ درود و سلام کے دو شعر۔ حضرات محترم، کل انشاءاللہ بعد از نماز عشاء محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد نواز پلی انہاں دی رہائش گاہ تے ہوئے گی۔ کل انشاءاللہ بعد از نماز عشاء محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد نواز پلی محلہ برہان محلہ اونچا سوری انہاں دی رہائش گاہ تے ہوئے گی۔ تمام دوست احباب دے کے شرکت دی اپیل ہے، اور میرے وہ دوست جنہ دا درود پاک پڑھن دا ذہن بنیا ہوئے واٹس ایپ دا نمبر 0312 47 63 175 یا میرے نال حاجی افضل صاحب نال، حاجی شبیر مغل صاحب نال، یا اپنی محلے دے امام صاحب نال رابطہ کر لیو، وہ گروپ دے وچ شامل کروا لیں گے۔ جزاک اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت
شمع بز میں آیت میرا کو جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت بلا کو سلام مصطفیٰ اور چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت بلا جانے رحمت بلا تو سلام شمع بز میں ہدایت بلا وہ ہمارے ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں السلام سبز گنبد کے مکین اور السلام یا رحمت العالمین اے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول اور یہ سلامی آج زانا ہو قبول بیٹھ جاؤ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہل یا مالکم اللہ عز و جل ہمارے ماں باپ کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما یا مالکم اللہ عز و جل ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما یا مالکم اللہ عز و جل پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کا واسطہ یا مالکم اللہ ہمارے گناہوں پر معافی کی قلم پھیر دے یا مالکم اللہ عز و جل ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا عاشق بنا یا مالکم اللہ عز و جل جو مسلمان بیمار ہیں قرض دار ہیں گھریلو نچاکیوں پریشانیوں لڑائی جھگڑوں
بیجا مقدمہ بازی میں مبتلا ہیں یا اللہ، ہر مسلمان کو امن، چین، سکون والی زندگی نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں تیرے بندے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ جب ہو دم واپسی یا اللہ تو لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ